بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن ازر بخاری حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ سے، اور وہ اپنے باپ حضرت محمد امام باقر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد محترم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے خبر دیجیے کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ 1000 برس تک اس جہاں کا ایک دن ایک برس کے برابر ہے، اس جہان کے بمصداق اس آیت کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے، اس دنیا کے برسوں کے کی جو تم گنتے ہو۔ میرا وہ نور قدرت الہی سے عظمت و بزرگی الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 برس تک عالم تجردی میں خدا کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری قسم سے بہشت کو، اور چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کے 3 قسموں سے عقل و شرم عشق کو پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میری ذات کو پیدا کیا کہ اس کا رسول ہوں۔ اگر نہ پیدا کرتا تجھ کو اے محمد، ہرگز نہ پیدا کرتا میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو۔ یعنی حضرت نے فرمایا، میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے، اور میری نور سے ساری مخلوق ہے۔ اس کے بعد رب العالمین کا قلم کو حکم ہوا کہ ساق عرش پر اول اس کلمہ کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد کا بھیجا ہوا ہے۔ قلم نے 400 برس لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ لکھا تو عرض کی، یا رب العالمین، تو بے مثل و بے مانند ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ بزرگ نام کس کا ہے؟ پس جناب باری سے آواز آئی کہ یہ نام میرے برگزیدہ حبیب کا ہے، تو لکھ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا تو اللہ جل شانہ کے خطاب کی ہیبت سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، یعنی قلم کا منہ بند ہوا۔ تب قلم نے لکھا محمد الرسول اللہ۔ تبھی سے قیامت تک کے لیے قلم کا منہ بند ہو گیا۔ اور اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 1000 کنگرے پیدا کیے۔ ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں، اور ایک ایسا بڑا کہ طبق زمین و آسمان اور جو کچھ کی اس کے بیچ ہے اس میں اس طرح سما جائے کہ جیسے ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہو۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی، اور دوسرا بصورت شیر، اور تیسرا گدھ کی صورت میں، اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ اس کے پاؤں تحت الثری میں پہنچے، اور ان کے مونڈھے عرش کے نیچے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں تو ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ ان چاروں کے لیے عرش اٹھانے کا خدا کا حکم ہوا، تب ان چاروں نے زور لگایا مگر عرش کو ہلا نہ سکے۔ اس کے بعد جناب باری سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو حفظ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے بیچ ہے ان سب کی طاقت دی، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور لگایا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز رہے۔ پھر جناب باری ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کے اٹھاؤ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجلال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔
ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم الملکوت کا مالک ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذیشان اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور بڑائی کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس زندہ بادشاہ کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا ہے اور بہت طاہر اور بہت پاک ہے، جو ہمارا اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی تو خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ جب ان 4 فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں توانائی اور قوت کسی کو سوائے اللہ کے، اللہ ایسا کہ بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا تو عرش کو اٹھا لیا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے مغفرت اور معافی چاہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں۔ ایمان والوں کے اے ہمارے رب، ہر چیز سمائی ہے تیری مہربانی اور علم میں، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اس کے بعد عرش کے نیچے ایک دانۂ مروہ ریت پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا۔ اس کی بلندی 700 برس کی راہ اور اس کی چوڑائی 300 برس کی راہ ہے، اور اس کے چاروں طرف سرخ یاقوت جڑا ہوا ہے، اور قلم کو حکم ہوا لکھ۔ خدا کا علم خدا کی موجودات میں اور جتنی چیزیں کی ذرہ ذرہ موجودات میں ہونے والی ہیں قیامت تک۔ پھر لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا: شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہوں، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہیں، پس شامل کروں گا میں ان کو صدیقوں میں۔ اور جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو میری بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو میری نعمتوں پر، تو لازم ہے اسے کی طلب کرے دوسرے رب کو سوائے میرے اور نکل جائے میرے آسمان کے نیچے سے۔ اس کے لکھنے کے بعد لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ میرے مثل ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ خدا کا علم مجھ پر لکھا گیا۔ پس جناب باری کی طرف سے یہ آواز آئی: قال اللہ تعالی، ترجمہ: مٹاتا ہے اللہ اور رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر چاہوں تو مٹا دوں یا رکھوں، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز اس میں تغیر و تبدیلی نہیں ہوگی مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شقاوت۔ اور پھر اس مروہ ریت پر حکم ہوا: اے مروہ ریت پھیل جا، تب وہ پھیل گیا۔ قولہ تعالیٰ کے مطابق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کشادہ ہوئی اس کی کرسی برابر 7 آسمانوں اور زمینوں کے، اور اس کا نام کرسی ہوا۔ پھر اس وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ وہ دانہ مروہ ریت کا تھا۔ اس کی بلندی 500 برس کی راہ اور چوڑائی بھی اسی قدر تھی۔ جب اس کی طرف دیکھا اللہ جل شانہ کی ہیبت سے وہ خود بخود پانی ہو گیا، اور اس کے بعد صبا، دبور، جنوب، شمال اور چاروں ہواؤں کو پیدا کر کے حکم کیا کہ تم ہر 4 گوشہ پر اس پانی کے موج مار کر کف نکالو، تو انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اس کے بعد قدرت الہی سے آگ دھواں دھار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے ہوا پر مولک ہو رہا، اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 ٹکڑے کر کے، ایک ٹکڑے سے پانی اور ایک ٹکڑے سے تانبا اور ایک ٹکڑے سے لوہا اور ایک ٹکڑے سے چاندی اور ایک ٹکڑے سے سونا اور ایک ٹکڑے سے مروہ ریت اور ایک ٹکڑے سے یاقوت سرخ پیدا کیا، اور پھر اس پانی سے آسمان اول اور ٹکڑے سے تانبے کے دوسرا آسمان اور ٹکڑے سے
लोहे के तीसरा आसमान और टुकड़े से चांदी के चौथा आसमान और टुकड़े से सोने के पांचवा आसमान और पाराए मरवा रेत से छठा आसमान और पाराए सुर्ख याकूत से सातवां आसमान और फासला हर आसमान का एक दूसरे से 500 बरस की राह है। फिर अल्लाह ताला ने कुदरत कामिला से अपनी उस कफ़े आब से पुश्ते खाक सुर्ख पैदा किया और उसी जगह पर की जहाँ अब खाने काबा है, और जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म हुआ कि 4 गोशा उस पुश्ते खाक के फैला दो। उन्होंने वैसा ही किया और ये ज़मीन उसी पुश्ते खाक से पैदा हुई। क़ौलहु ताला के मुताबिक बनाया अल्लाह ताला ने ज़मीन को 2 दिन में। अब्दुल्लाह बिन सलाम एक रोज़ अहवाल ज़मीन के दरियाफ़्त करने के वास्ते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को किस चीज़ से बनाया? हज़रत ने फरमाया, कफ़े आब से। फिर पूछा, वो कफ़ किससे पैदा हुआ? फरमाया, पानी की मौज से। फिर सवाल किया, मौज किससे निकली? फरमाया, पानी से। फिर पूछा, वो पानी किससे निकला? फरमाया, एक दाने मरवा रेत से। कहा कि मरवा रेत किससे है? फरमाया, तारीकी से। कहा, आपने सच फरमाया या रसूलुल्लाह। फिर सवाल किया, या रसूलुल्लाह, ज़मीन को करार किससे है? फरमाया, कूहे काफ से। कहा, कूहे काफ किससे बना? फरमाया, ज़मरद सब्ज़ से। और आसमान की ये सब्ज़ी उसी की परतों से है। कहा, सच है या रसूलुल्लाह। और बुलंदी कूहे काफ के उस पार क्या चीज़ है? फरमाया, 7 ज़मीनें हैं मुश्क से बनी हुई। और उसके बाद क्या है? फरमाया, 7 ज़मीनें हैं काफूर से बनी हुई। और उसके बाद क्या है? फरमाया, 7 ज़मीनें हैं चांदी की। उसके बाद क्या है? फरमाया, 70,000 अलम झंडे हैं और हर अलम के नीचे 70,000 फरिश्ते हैं और आवाज़ करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम इस तस्बीह से पैदा हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा, आपने सच फरमाया या रसूलुल्लाह। और उस तरफ क्या है? हज़रत ने फरमाया, एक अज़दहा जिसकी लंबाई 2000 बरस की राह है और ये सारे आलम उसके हल्के में हैं। कहा, आपने सच फरमाया या रसूलुल्लाह। 7वीं ज़मीन पर कौन है? फरमाया, सब फरिश्ते। और 6ठी ज़मीन पर शैतान और फरजिंदान शैतान। और 5वीं पर सब देव। और 4थी पर सांप। और 3री ज़मीन पर डसने वाले जानवर। और 2री ज़मीन पर परियां हैं। और अव्वल ज़मीन पर सब आदमी हैं। कहा, आपने सच फरमाया या रसूलुल्लाह। और नीचे 7 ज़मीन की क्या चीज़ है? फरमाया, एक गाय है ऐसी कि उसके 4000 सींग हैं और उसके एक सींग से दूसरे सींग तक फासला 500 बरस की राह का है। और ये 7 तबक ज़मीन और मछली पानी ज़मीन उसके 2 सींगों के दरमियान है। फिर पूछा, वो गाय किस पर खड़ी है? हज़रत ने फरमाया, एक मछली की मोहरे पुश्त पर। और मछली पानी पर खड़ी हुई है और उस पानी की गहराई 40 बरस की राह है। और पानी हवा पर मौलिक है और हवा दोज़ख की तारीकी पर। और दोज़ख एक संगे आसमान पर। और वो संगे आसमान एक फरिश्ते के सर पर। और वो तारीकी पर और हवा पर खड़ा है। और हवा कुदरत खुदा से मौलिक है और कुदरत उसकी बेपाया है और उसकी ज़ात व सिफ़ात नुकसान और ज़वाल से मुनज़्ज़ह है। कहा, सच है या रसूलुल्लाह। और रवायत की अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कि हर आसमान पर हक़ ताला ने एक नूर पैदा किया है। उस नूर से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए हैं और उन्हें तस्बीह व तहलील और तक़दीस व ताज़ीम करने का हुक्म है। अगर उससे एक लहज़ा गाफिल रहें तो फिलफौर खुदाए जल्ल शानहू की तजल्ली से हक जल भुनकर खाक हो जाएं। उनमें से बाज़ों की शक्ल गाय की है और बाज़ की सूरत सांप की और बाज़ की शक्ल गिद्ध की और बाज़ का निस्फ़ बदन ऊपर का बर्फ़ और आधा नीचे का आग है। और ये सब के सब जितने हैं अपने रब की तस्बीह पढ़ते हैं। सुबहान मन अल्फ़ि बैन सल्जी वन्नार। मैं तस्बीह पढ़ता हूँ उस खुदा की जिसने हमें बनाया है बर्फ़ और आग से। ना बर्फ़ आग को बुझा सकती है, ना आग बर्फ़ को पिघला सकती है। और ये सब के सब क़याम में है और कोई रुकू में और कोई सुजूद में और कोई क़ुऊद में क़यामत तक। और क़यामत के दिन सब कोई उज़्र ख़्वाही करेंगे और
پھر کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے نہیں پرستش کی تیری جو حق تیری پرستش کا تھا۔ اس کے بعد خالق نے یہ 7 دن پیدا کر کے اتوار کے دن حاملان عرش کو بنایا، اور پیر کو 7 طبق آسمان، اور منگل کو 7 طبق زمین، اور بدھ کو تاریکی، اور جمعرات کو منفعت زمین اور جو اس میں ہے، اور جمعہ کے دن سورج اور چاند اور سب ستاروں کو اور آسمانوں کو اور 7 آسمانوں کو حرکت میں لایا، اور 7 روز تمام جہاں سے فراغت کی۔ قولہ تعالیٰ کے مطابق ترجمہ، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، بنایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو بیچ اس کے ہے 6 دن میں۔ وہ ایسا بڑا دن ہے جیسا کہ ایک دن تمہارے رب کے یہاں اس دنیا کے 1000 برس کے برابر ہے جو تم گنتے ہو، یعنی 1000 برس کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے۔ پس جان لو اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے کہ ان چند 1000 مخلوقات کو ایک پلک جھپکنے میں پیدا کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں تعجیل نہ کریں اور صبر کریں، یعنی صبر کنجی ہے کشادگی کی۔ اور اس کے بعد تحت الثری کو پیدا کیا، اور تحت الثری نام ہے زمین گلے تر کا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ثری ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور نیچے ثری کے دوزخ کو بنایا۔ اس میں ایک سردار ہے کہ اس کو مالک کہتے ہیں، اور دوزخی اس کے تابع ہیں۔ 19 فرشتے پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم کیا۔ قولہ تعالیٰ کے مطابق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دوزخ کے اندر 19 فرشتے ہیں، ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ ہیں، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ، اور ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلی، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا قائم ہے، اور ہر ایک اژدہے کے سر پر ایک ایک سانپ، اور اس سانپ کی لمبائی 70,000 برس کی راہ ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے۔ اگر دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70,000 برس تک درد سے اس کی لوٹیں اور فریاد و زاری کریں، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک آگ کا ستون ہے۔ اگر ایک ستون اس کا حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور تمام مخلوقات جن و انس اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اور ان فرشتوں پر حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کی خدایا، ہم بخوف آتش دوزخ کے اندر نہیں جا سکتے۔ تب رب العالمین کا حکم ہوا، جبرائیل نے ایک خاتم یعنی انگوٹھی بہشت سے لا کر پیشانی پر ان کے مہر کر دی، اور اس خاتم پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ آتش دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے برکت سے اس کلمہ کی ایک مرتبہ اندر دوزخ کے داخل ہوئے۔ اس زمانے سے قیامت تک دوزخ کے اندر رہیں گے، اور جو لوگ مومن داغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی اور دل پر رکھے گا، اس آیت کے مستحق کہ وہ لوگ کی لکھا گیا دلوں میں ان کے ایمان، تو ہرگز دوزخ کی آگ کی تکلیف ان کو نہ پہنچے گی۔ حضرات، ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔